السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے ونس اگین مختص ہوگا امریکن الیکشنز کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے ہسٹری بنتے ہوئے دیکھی ہے، اور اوباما صاحب جو ہیں ہی ہیز ڈن اٹ، وہ امریکہ میں جس طرح کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے کام کر دکھایا ہے جس کا آج سے چند مہینے پہلے تک بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ واقعتاً ایسا ممکن ہے امریکہ جیسی سوسائٹی میں جو کہ ریشلی ڈیوائیڈڈ ہے اور بہت زیادہ اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اسی وجہ سے مجھے آج دو تین جو مائل سٹونز ہیں وہ یاد آ رہے ہیں۔ 1955 کا ڈسمبر 1 کا وہ مائل سٹون جو کہ روزا پارکس ایک خاتون تھی سول رائٹس کی، جن کو بعد میں کہا گیا کہ مدر آف ماڈرن ڈے سول رائٹس موومنٹ، انہوں نے جو انکار کیا تھا بس میں جب وہ بیٹھی تھیں تو الاباما مونٹگومری میں ایک ڈرائیور نے انہیں کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے اپنی سیٹ جو ہے وہ ایک سیاہ فام کی بجائے ایک سفید فام کو دے دیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ ایک خاصا ایک ٹینشن والا ماحول بن گیا، انہوں نے ڈیفائنس شو کی، اور ادھر سے پھر ایک سلسلہ سول رائٹس کا شروع ہوا۔ پھر اس میں اگر آپ آگے آئیں تو 28 اگست 1963 کا جو وہ دن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے، جب مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے جو ایک سپیچ کی تھی آئی ہیو اے ڈریم۔ یہ جو سپیچ تھی جو کہ 20th سینچری کی سب سے زیادہ مشہور ترین سپیچ کہلائی جاتی ہے، میں آگے جا کے اس کے کچھ ایکسرپٹس بھی آپ کو سناؤں گا، وہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ اور 45 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم، کہ ہمارے جو سلیو ہیں اور سلیو اونرز، ان کے بچے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کریں گے اور کھانا پینا کھائیں گے، تو وہ آج پاسبل ہوا ہے۔ نہ صرف کھانا پینا بلکہ ون آف دیئر اون آج ایک پریزیڈنٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اٹس اے بگ ڈے ناٹ اونلی فار دا یو ایس بٹ ایکچولی دا ہول ورلڈ، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ساری دنیا میں ہم دیکھنے جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیسے اب جو چیلنجز ہیں وہ کیسے نبھائے جاتے ہیں اور نمٹائے جاتے ہیں۔ اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک انتہائی پرٹیننٹ شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر طاہر امین صاحب، چیئرمین ہے قائد یونیورسٹی کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے۔ طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم چاہیں گے کہ امریکہ میں چونکہ ہم لوگ اس وقت لائیو ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور پی ٹی وی گلوبل کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ امریکہ کے جو ناظرین ہیں چونکہ آج بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس وقت، وہ چونکہ ایک لمبی رات کاٹنے کے بعد اب سو کے اٹھ چکے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں کالز کریں اور اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار ہمیں اپنی کالز کے ذریعے کر کے دکھائیں اور بتائیں کہ آج وہ کیسا سوچ رہے ہیں، کتنے لوگ آج ریلیوڈ فیل کر رہے ہیں، کیونکہ میں جب وہاں پہ تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ٹینشنز تھیں دونوں کیمپینز میں، خاصا ایک سلسلہ اس طرح کا چل رہا تھا، خاص طور پہ جو ریپبلکن کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ایک نیگیٹو کیمپین تھوڑی سی کچھ حوالوں سے ایسی شروع کی ہوئی تھی کہ جو لوگ پسند نہیں کر رہے تھے، جو کہ امریکہ میں خاص طور پہ اس طرح کی کیمپینز کو پسند نہیں کیا جاتا، تو وہ ہمیں بتائیں۔ میں نمبر آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ ہمارا جو نمبر ہے 9209452، ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے 9209452، آپ جب وہاں سے کریں گے تو 0119251 از اے سٹی کوڈ، اور پھر نمبر ملائیے گا 9209452۔ اس پہ آپ ہمیں کالز کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہی ہیز ڈن اٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ دا چینج ہیز کم۔ میں آپ کے کامنٹ لینے سے پہلے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم ایک ٹون سیٹ کرنے کے لیے آپ کی اجازت سے وہ جو لاسٹ نائٹ انہوں نے سپیچ کی ہے شکاگو میں ون کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ہسٹورک سپیچ تھی، اس کا تھوڑا سا ایک ٹچ آپ کو سناتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب اس سپیچ میں کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ لیٹس لسن ان اینڈ دین ول بی رائٹ بیک۔ If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled,
Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Change has come to America. یہ پنچ لائن تھی ان کی. اور ڈاکٹر صاحب واقعتاً اب کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ چینج ہیز کم اینڈ چینج ول اسٹے دیئر فار ایٹ لیسٹ فارسیبل فیوچر؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن کانٹیکسٹ میں ہی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور نہ صرف امریکن کانٹیکسٹ میں بلکہ جیسے آپ نے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ دنیا کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی چینج. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے ایک بڑے لانگ ٹرم ایفیکٹس جو ہیں وہ ویزیبل ہوں گے پوری دنیا پہ, اور میں اس کو کئی لحاظ سے بہت اہم سمجھتا ہوں. امریکن کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ بش کی جو پریزیڈنسی ہے اس کی پوری لیگیسی کے خلاف ایک طرح سے بہت سٹننگ ریبف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو ریپبلکن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز تھیں, سیاسی بھی اور ان کی خارجہ پالیسی بھی اور ان کی اکنامک پالیسی خاص طور پہ, اور ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور پروٹیسٹ ہے امریکن پبلک کا کہ یہ پالیسیز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. امریکہ کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں متاثر ہو رہا ہے, اور اس سے امریکہ میں نہ صرف اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے بلکہ باقی دنیا جو ہے وہ پوری اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت اہم فیکٹر ہے. دوسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ یہ ایک جنریشنل چینج ہے. اگر آپ ووٹنگ کا انالیسس کریں تو اس میں جو ینگر لوگ ہیں امریکہ کے, انہوں نے بڑی بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے. اور اگر تفصیلی جو تجزیہ کیا گیا ہے ووٹنگ کا, اس میں جو ینگر ایلیمنٹ خاص طور پہ اپنے 60 سے نیچے لوگ جو ہیں انہوں نے بھرپور انداز سے اوباما کو سپورٹ دی ہے. اور جو اولڈر امریکہ آپ یہ کہیں, خاص طور پہ اراؤنڈ 60 اور 60 سے ابو لوگ جو ہیں, انہوں نے ایک طرح سے زیادہ تر ووٹس جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کو اور مکین کو گئے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. پھر ریس فیکٹر بھی اگرچہ اس کو اتنا اہمیت نہیں, لیکن یہ بہت اہم ہے کہ 95% آف دی بلیک ووٹس جو ہیں وہ سینیٹر اوباما. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات کی آپ نے. 95% آف دا بلیکس, آلموسٹ یونانیمس ووٹ, آلموسٹ یونانیمس ووٹ فرام دا بلیکس. یہ جو بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اتنی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ بلیکس جو تھے وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھتے تھے امریکن سوسائٹی میں. خاص طور پہ جو امریکن مین سٹریم ہے اس میں وہ اتنا انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے. آپ بھی جانتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. اس الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے زبردست طریقے سے اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دی یو ایس ہسٹری ایکچولی. بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگرچہ امریکن سسٹم کی ایک بڑی بیوٹی یہ ہے کہ جو بھی پالیٹیشینز الیکٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جو ایتھنک, ریشل اور پولیٹیکل ڈویژنز ہیں ان کو برج کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ نے یہ اوباما کی اسپیچ میں دیکھا کہ انہوں نے ایک طرح سے ایک میسج جو ہے وہ یونٹی کا دینے کی کوشش کی ہے. یہ یقیناً امریکن سسٹم کی ایک بڑی خوبی ہے, لیکن اس کے باوجود اس امر کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ ریشلی اور ایتھنیکلی امریکن ڈویژنز جو ہیں وہ بڑی ابھر کر سامنے اس الیکشنز میں آئی. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کنزرویٹو امریکن فورسز ہیں, یا جنہیں آپ یہ کہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ فورسز, وہ دونوں اس میں ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اور ریپبلکن پارٹیز میں بھی
ان کا جو دور ہے وہ ان سم سینس لد چکا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو الیکشنز ہیں یہ صرف امریکہ کے لیے اہم نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ورلڈ وائڈ رول امریکہ کا ہے اور جو چیلنجز امریکہ کو درپیش ہیں وہ اب بہت ابھر کر سامنے آ گئے ہیں. تو کیا اس میں اب یہ بھی ہمیں میسج اس میں سے لینا چاہیے کہ جو پچھلے 8 سال میں ایک یوز آف فورس تھا اور بروٹ فورس تھا اس کا سلسلہ رکے گا اور اس کی جگہ پہ بینگ دی سپر پاور آف دی ہول ورلڈ، سنگل سپر پاور، وہ مورل اتھارٹی جو کہ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کے لیے، وہ اب ایکسرسائز کریں گے انسٹیڈ آف فورس؟ میرے خیال میں جو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اگر آپ پبلک اوپینین سرویز دیکھیں جو کہ ورلڈ وائڈ ہوئے ہیں، اس میں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ رائز آف اینٹائی امریکنزم ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. اور امریکنز جو ہیں وہ بڑے ڈیپلی کانشیس ہیں کہ یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے یہ فیل ہو رہی ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ہسٹوریکلی ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ ہمیشہ سے ورلڈ افیئرس کے بارے میں زیادہ تھاٹفل، زیادہ ریفلیکٹیو اور زیادہ لانگ ٹرم رہے ہیں ریپبلکنز کی نسبت، اور ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود یہ نہیں توقع رکھنی چاہیے کہ امیڈیٹلی فوراً چینج آ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں جو ڈیموکریٹک پالیسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی مختلف ہوں گی. وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں، اوباما صاحب ہیز ون فلوریڈا which was the scene of so much electoral chaos and fiasco جو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہوا تھا. اوہایو جو تھا وہ بھی انہوں نے کیری کیا ہے which was key to the Bush's 2 terms جو ونز ہوئی تھیں. پھر کولوراڈو جو ہے ہوم آف ریلیجس رائٹ، اس کو بھی انہوں نے کیری کیا ہے. ورجینیا جو کہ پچھلے 1964 آنورڈز کبھی بھی بلو اسٹیٹ نہیں رہی، ریڈ اسٹیٹ تھی، اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے اس کو بھی ون کیا ہے. تو اٹ از ویری سگنیفیکنٹ ایکچولی، بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور الیکٹرل ووٹس انہوں نے لیے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی، حقیقتاً بہت بڑی تبدیلی ہے اور ڈیفائننگ مومنٹ ہے یقیناً امریکن ہسٹری کے لیے بھی اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے بھی. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ جس ابتلا اور آزمائش سے گزری ہے گزشتہ 7-8 سال میں، یہ عین امکان ہے کہ ایک مختلف قسم کی پالیسی جو ہے وہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کی، اور خاص طور پہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور کنزرویٹو لیننگز نہیں رکھتا. ڈاکٹر صاحب مزید بات کرتے ہیں لیکن ہمیں چلنا پڑے گا نیو یارک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک رہنما جناب ظہیر الدین صاحب. ظہیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب علی. ظہیر صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں آج آپ اور باقی پاکستانیز اور مسلمز ایٹ لارج اوباما کی وکٹری پر؟ کس طریقے سے اس کو لیا جا رہا ہے جنرلی وہاں پہ جو ووٹرز ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ کیا ہے اس دفعہ، اور مسلمز بھی خاص طور پہ انہوں نے خاصا آرگنائز ہو کے ووٹ کیا ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں آج آپ؟ مسلمان تمام ہی اور بالخصوص پاکستانی کمیونٹی جو کہ بہت ہی اوکل اور بہت ہی آگے رہی ہے اس الیکشن میں، بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہی ہے اور امید رکھتی ہے کہ اوباما کا انتخاب جو ہے پاکستان اور مسلمان کمیونٹی امریکہ کے لیے خوش آئند بنے گا. یہ بتائیے گا ظہیر صاحب کہ ہم نے دونوں کیمپینز دیکھی ہیں، دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو کہاں پہ ڈیفرنس کہاں پہ تھا؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بھی تھی اور دوسری طرف پازیٹیوٹی تھی. پازیٹیوٹی ہیز ون، ڈو یو ایگری ود اٹ؟ اصل میں جناب یہ پورا نیا فنامنا ہے. ہم 21 سینچری میں داخل ہو چکے ہیں. اب لوگ چاہتے ہیں کہ نئے فیسز ہوں، نئی پالیسیز ہوں، امن کا دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بنے. 20ویں صدی ختم ہو چکی ہے، ورلڈ وارز کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. لوگ جو ہے وہ پیسفل اور پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں اوباما ہی ایک ایسا فرد تھا جو کہ اس چیلنج کو جو ہے قبول کر سکتا ہے. چنانچہ میکین جو کہ خود دوسری جنگ عظیم میں اپنا ویتنام کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں، لیکن گزشتہ سالوں میں 3 جنرل جو ویتنام کے ویٹرنز رہے ہیں وہ جو ہے ہار چکے ہیں. تو
تو اب ان کی کوئی وقت کوئی جو ہے پذیرائی نہیں ہے. چنانچہ یہ نئی صدی کا آغاز ہے اور نئے فیسز اور نئے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. تو کیا آپ ظہیر صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی صدی کے ساتھ ساتھ کچھ ان کا پرسنل کیریزما بھی، اور یا دوسری طرف اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بش صاحب کی ان پاپولر ہونا اور ان کی جو پالیسیز تھیں جن کو ایران نے آج کہا ہے کہ ڈیفیٹڈ پالیسیز، ان کا بیک لیش ہوا ہے، یا ایج بھی ایک فیکٹر ہے؟ اوباما کو جو یوتھ ہے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے، تو کیا یہ بھی فیکٹرز جو ہیں وہ بھی ان پلیس رہے ہیں اس کیمپین میں؟ ایج بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو تمام چیزوں کی عکاسی کرتا ہے ایک فرد کی کا ویژن کہ وہ دنیا کو کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. اس وقت جو ہے امریکہ ایک میجر سپر پاور اور واحد سپر پاور رہ گیا ہے. اگر اس کا ویژن لیڈرشپ کا وہ نہ ہو جو عوام الناس چاہتی ہے تو لازمی بات ہے اس کی پالیسیز بھی جو ہے آئندہ کامیاب نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ اوباما صرف امریکہ ہی کی اکثریت کا صدر نہیں، بلکہ جو یہاں جو سروے آئے ہیں 156 ممالک میں بھی جو ہے غالب اکثریت لوگوں کی اوباما کو پسند کرتی رہی ہے. تو یہ خود اس بات کا ریفلیکشن ہے کہ یوتھفل ہونا ہی کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ پالیسیز جو ہیں اس کی عکاسی کرتی ہوں کہ واقعی ایک نئے صدی میں نیا فرد نئی پالیسیز کے ساتھ جو کہ ایک دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کا باعث بن. اچھا ظہیر صاحب، ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا تعلق چونکہ وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ رہتا ہے، آپ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے اور پریزیڈنٹ اوباما الیکٹ جو ہیں وہ اگر آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پوری کمیونٹی کو، خاص طور پر مسلم کمیونٹی کو شکنجے میں کسا تھا پچھلے چند سالوں میں پچھلی ایڈمنسٹریشن نے، وہ اب کچھ لوز ہوگا اور کچھ سائے آف ریلیف لے گی مسلم کمیونٹی ان دا یو ایس؟ ڈیفینیٹلی بہت قوی امید ہے اس بات کی کہ جو اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کا جو پامالی رہی ہے بش کے دور میں، وہ جو ہے 8 سالہ دور ختم ہوگا اور ایک نیا چیپٹر جو ہے لکھا جائے گا، جو کہ امریکہ اسی بات پہ جو ہے مشہور ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں جو ہے دستور کی پاسداری ہوتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نئے باب کا آغاز جو ہے اس نئے دور سے ہوگا. چلیں، تھینک یو ویری مچ ظہیر صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو. یو ویلکم. ظہیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ ان کے آنے کے بعد ان کے جو حالات ہیں مسلم کمیونٹی کے وہ ذرا بہتر ہوں، اور جس طریقے سے پیٹریوٹ ایکٹ کے نام کے اوپر جس طرح وہاں پہ مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی تھی اس کا اختتام ہو اور لوگوں کو سکھ کا سانس ملے. وہاں پہ جس طرح لوگوں کو تنگ کیا گیا تھا، وہاں سے بہت سے لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا تھا، چھوڑنا پڑا تھا ملک کو، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگیوں کو دوبارہ از سر نو ترتیب دے سکیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے امریکی انتخابات کے حوالے سے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ اوباما ہیز ڈن اٹ، اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ایسا پریزیڈنٹ جو کہ سیاہ فام ہے اور ایک ایسا پریزیڈنٹ جو کہ خاصا ینگ بھی ہے، وہ الیکٹ ہو کے سامنے آ گیا ہے. اور جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے آنے سے پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہوں گی کہ نہیں. میرے سامنے اس وقت نیو یارک ٹائمز کا آج کا ایڈیٹوریل موجود ہے. اس کا عنوان ہے دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. یہ کہتا ہے کہ دس از ون آف دوز مومنٹس ان ہسٹری وین اٹ از ورتھ pausing to reflect on the basic facts. An American with the name Barack Hussein Obama, the son of a white woman and a black man he barely knew, raised by his grandparents far outside the stream of American power and wealth, has been elected the 44th president of the United States. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ showing extraordinary focus and quiet certainty, Mr. Obama swept away one political presumption after another to defeat first Hillary Clinton, who wanted to be president so badly that she lost her bearings, and then John McCain, who forsook his principles for a campaign built on anger and fear. یہ ہم بالکل باقاعدہ طور پر دیکھتے رہے ہیں کہ ان کی جو کیمپین تھی وہ فیئر پر مبنی تھی، پولیٹکس آف فیئر کر رہے تھے، اسکیئر کر رہے تھے. His triumph was decisive and sweeping because he saw what is wrong with this country. یہ ایک بڑا اچھا جملہ انہوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جو کنٹری کے جو رانگس تھے ان کے بارے میں ان کو پتا تھا. Mr. Obama inherits a terrible legacy. The nation is embroiled in 2 wars,
ون آف نیسیسٹی ان افغانستان اینڈ ون آف فولی ان عراق. یہ لمبا ایڈیٹوریل ہے لیکن خاصی چیزیں ان پیراگرافس میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاصے چیلنجز بھی جو ہیں وہ سامنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب جو چیلنجز کی جو انہوں نے بات کی ہے, ایک تو انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ون وار آف نیسیسٹی اینڈ دی ادر آف فولی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو افغانستان میں وہ ہے وہ یہاں پہ اس کو ضرورت سمجھیں گے اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر الیکشن کیمپین کی ریٹرک دیکھی جائے, خاص طور پہ اوباما کا ایک بہت کلیئر ایمفیسس تھا کہ عراق کی جنگ جو ہے اس سے کسی نہ کسی طرح سے نجات پائی جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے عراق سے نکلنے کی وہ بڑی واضح قسم کی ان کی الیکٹورل سپیچز کے اندر بھی نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی سی خطرناک بات ہے, الارمنگ بات, وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ونیبل ہے اور یہاں مزید فوجوں کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے لحاظ سے جو خطرناک بات ہے اور جو انہوں نے کئی دفعہ دہرائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں ملی تو ہم پاکستانی گورنمنٹ کی پرواہ کیے بغیر ہم پاکستانی ٹرائبل ایریاز کے اندر جائیں گے اور ہم القاعدہ کے جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں. نیا نہیں ہے, لیکن جس ایمفیسس کے ساتھ اور جس ڈٹرمینیشن کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے وہ کافی خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پاکستان کی ساورینٹی ہے, کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اسے نہیں لڑ پا رہا, اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کا ایک اپنا کنسیپشن ہے پاکستان کے ٹرائبل ایریا کے بارے میں, اور اس سے پاکستان کے لیے شدید مسائل جنم لے رہے ہیں. پاکستان یکسو ہو کر اپنی سیاسی اور فوجی حکمت عملی کو نہیں چلا پا رہا, اس لیے کہ وہ آئے دن ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے یا میزائلز حملہ آور ہو جاتے ہیں, یا سپٹمبر میں جیسے امریکن فوجیں خود امریکن کمانڈوز جو ہیں وہ گھس آئے اور وہ ہیلی کاپٹرز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ نہیں رکے گا. جی یہ بڑا کنٹینشس ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں, لیکن میں یہاں تھوڑا سا کاشس ایٹیچیوڈ اختیار کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کی ریٹرک ہے وہ مختلف ہوتی ہے, اور جو ایکچول پالیسی جب ایڈمنسٹریشن پاور میں آتی ہے تو وہ مختلف پالیسیز اڈاپٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں پالیسی ریویو ہوگا, یہ ابھی دیکھنا ہے کہ ایکچول پالیسی ان کی پاک افغان ریلیشنز کے بارے میں اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس میں مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ونس اگین لیٹس گو ٹو نیو یارک, اور ہمارے ساتھ پاک امریکن سوسائٹی امریکہ کے صدر شمس الزمان صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شمس صاحب السلام علیکم. جی السلام. جی شمس الزمان صاحب, آپ کی سوسائٹی اور آپ کے جو احباب ہیں نیو یارک میں وہ خاصا ایکٹیولی کام کر رہے تھے پچھلے دنوں میں اوباما کیمپین کے لیے. مجھے ذرا بتائیے گا کہ آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, اور کیا پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ گیئرڈ اپ ہے اور ریفڈ اپ ہے اس پوری جو خوشخبری ہے اس کو پہنچانے کے لیے؟ پہلا تو بہت شکریہ جی پی ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا, اور یقیناً میں یہاں پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف نیو یارک کی حد تک نہیں, ایک ہفتہ پہلے میں نے کوئی 10 ریاستوں کا دورہ کیا تھا, جس میں مین ایلینائے تھی, وسکانسن, اوہایو تھی, اس میں پینسلوینیا تھی, ویسٹ ورجینیا تھی. تو آ کے میں نے یہاں پر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک یکسر تبدیلی ہے. جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ لیجیے اوہایو اور پینسلوینیا نے کس طرح ٹرن لیا ہے, تو اٹس اے بگ چینج. لوگوں نے کہا کہ امریکہ از ناٹ ریڈی فار دیٹ, لیکن میں نے کہا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ میں وائٹ ووٹرز میں بھی جا کے بیٹھا ہوں, اکانومی نے بہت زیادہ, اور پھر وار آن ٹیرر کے حوالے سے جس طرح لوگ فول اور ابیوز کیا گیا اور مس لیڈ کیا گیا ہے, دے آر سک اینڈ ٹائرڈ. اور پاکستانی میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے تمام پاکستان اوور آئی شوڈ سے 95% پاکستانیوں نے اوباما کو ووٹ دیا چینج کے حوالے سے, کیونکہ دے آر سک اینڈ ٹائرڈ 8 سال میں جو انہوں نے دیکھا. اور ڈیفینیٹلی اگر مکین کو انڈورس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بش کو مزید جو ہے ان کی جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو غلطیاں تھیں اور پوری دنیا کو اس پر خراج مبتلا پڑا. اور پی ٹی وی کے حوالے سے میں یہ کروں گا, ہمارے دوستوں کو چاہیے, پاکستان 16 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, اور ہمیں کم از کم ہمارے
قیادت کو چاہیے کہ 16 کروڑ عوام کی قیادت کرتے ہوئے اپنی بات رکھیں، نہ کہ لوگوں کے پپٹس بن کے بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا شمس صاحب، یہ بتائیے گا کہ سول رائٹس کی بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اور ہیومن رائٹس کی بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2001 جو 9/11 ہوا تھا اس کے بعد جو سلسلہ ہوا تھا رجسٹریشن کے نام پہ بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، انہیں بیہائنڈ دا بارز رکھا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی اب ریورس ہو پائے گی اور جس طریقے سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا وہ تھوڑا سا کچھ سائے آف ریلیف ملے گا انہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں ڈیموکریٹ کی تو وہ اوپنلی دے آر ناٹ کائنڈ آف وارئر، اس طرح بہت اگریسو نہیں ہے. سو کالڈ وہ ٹریٹ ہیں لوگوں کی طرف، ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر اس کلچر کو پسند کرتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو گیا. یہ نہیں کہ یہ اوباما کو کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اسے ووٹ ملے، یا ڈیموکریٹ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں. اصل میں ریپبلکن نے جو اتنے بلنڈر کیے تھے اس وجہ سے لوگ دے آر سک اینڈ ٹائرڈ. تو اوباما کو جو اتنا ٹرن اوور ملا اس میں انہیں کی نہیں، بلکہ یہ جارج بش صاحب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اوباما کو جتانے میں، کہ اتنی غلط پالیسیاں تھیں کہ لوگ تنگ آ چکے تھے. صبح شام اور جس طرح لوگوں کو روکنا اور بالکل رجسٹریشن کے نام پر لوگوں کو ہراس کیا گیا اور سارا کچھ ہوا سلسلہ، ایون عام امریکن بھی اس کو لائک نہیں کرتا تھا. لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں ود نو ریزن. چلیں اللہ کرے شمس صاحب اس میں کچھ بہتری آئے. آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. شمس الزمان صاحب پاک امریکن سوسائٹی کے سربراہ نیو یارک سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ لوگوں نے کس طریقے سے ووٹ کیا ہے اور کن ایشوز کی بنیاد پر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک سلسلہ ہے سول رائٹس کا، اور خاص طور پہ جو امریکہ میں آپ کو پتہ ہے پیٹریوٹ ایکٹ کے بعد جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو تنگ کیا گیا، اسپیشلی پاکستانیز کو اور مسلمز کو سنگل آؤٹ کیا گیا اس کے نام کے اوپر، وہ اس نے پورے کا پورا جو فیبرک تھا اٹ واز بیسکلی این ان امریکن پالیسی. اٹ واز ناٹ این امریکن پالیسی، اٹ واز این ان امریکن پالیسی جو کہ جس میں فائر بیک ہونا ہی ہونا تھا. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ نہیں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جتنے ایریاز جن میں مسلمان مائنورٹیز رہتی تھیں ان سارے ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا اور بہت زیادہ ہیرس کیا گیا. اور یہ بالکل یہ ایسا سلوک تھا جو ایون امریکہ کا جو ورسٹ پیریڈ تھا میکارتھیزم کا، جس میں کمیونسٹوں کو ہیرس کیا جاتا تھا یا اریسٹ کیا جاتا تھا، اس طرح اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کو ہیرس کیا گیا. اس میں یہاں پہ ناظرین سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. کالز آ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم چونکہ اینالسٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا 92094529 92094529 اور 92 از دا کنٹری کوڈ، 51 از دا سٹی کوڈ. اور ہمیں بتائیے گا خاص طور پہ جو پی ٹی وی گلوبل کے ناظرین ہیں امریکہ میں، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. ہم آپ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی کال جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ضرور کی جائیں. ڈاکٹر صاحب اس میں جو وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹی از اوور، آج جو انہوں نے کرنا تھا کامیابی سے کارنامہ ادا کر لیا، اب چیلنجز ہیں آگے، اور چیلنجز ایسے ہیں کہ جو میرے خیال ہے کہ ایف ڈی آر کے بعد، فرینکلن روزویلٹ کے بعد کسی بھی انکمنگ پریزیڈنٹ کو اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا شاید ہی کرنا پڑا ہوگا. اکانومی جو ہے وہ میل ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے لیمن جو بینک تھا وہ ختم ہوا، پھر یہ اے آئی جی ختم ہوئی، پھر اس طریقے سے $700 بلین کا پیکیج، بیل آؤٹ پیکیج، پھر $10 ٹریلین کا نیشنل ڈیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $700 بلین تک پروجیکٹڈ ہے. اس طرح کے حالات میں پھر ادھر سے ڈومیسٹک کے باہر اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ آ جائیں تو وار آن ٹیرر چل رہی ہے، عراق میں سے نکلنا ہے، افغانستان میں پھنسنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے، ڈز ہی ہیو دا ول ٹو ڈو اٹ اینڈ دی کیپیسٹی آلسو؟ جی کیپیسٹی بھی بڑی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے ایشوز ہیں، جیسے اکنامک کرائسس، انٹرنیشنل اکنامک کرائسس، صرف یو ایس کا نہیں بلکہ ساری دنیا کو جس طریقے سے وہ افیکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ امریکن پالیسی جو ہے وہ دنیا بھر میں کیا ہونی چاہیے. الیکشن کے اسپیچز کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو بڑی کھل کر سامنے آئی ہے اور جو بڑی مختلف ہے بش ایڈمنسٹریشن سے، وہ یہ ہے کہ پالیسی آف انگیجمنٹ اینڈ ڈائلاگ ایون ود دا ایڈورسریز، یہ ایک اوباما کی فارن پالیسی کے حوالے سے ایک پرنسپل تھیم رہی.
یعنی ایون وہ ممالک جن کے ساتھ امریکہ کے انتہائی ہاسٹائل ریلیشن شپ رہے ہیں، جیسے ایران کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ بھی یا مختلف، تو وہ ایک پالیسی آف انگیجمنٹ اور ڈائلاگ جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، یا کہا گیا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ ایک مختلف پالیسی ہوگی بش ایڈمنسٹریشن سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویژن ہے اوباما کا، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو چینج آئی ہے کہ وہ بنیادی طور پر بش کی لیگیسی سے انتہائی غیر مطمئن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا سیٹ آف پالیسیز جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ یہاں یہ بہت میں سمجھوں گا کہ بہت ایک اہم بات ہے کہ 2 دن پہلے باراک اوباما نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے۔ اس نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے MSNBC کو انٹرویو دیا، ٹھیک، انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ یہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ملیٹنسی کی طرف پوری طرح سے توجہ نہیں دے رہا، اور یہ روٹ کاز ہے کہ اس سے دونوں ممالک جو ہیں ان کی ہم توجہ جو ہے ٹیررزم اور ملیٹنسی کی طرف ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ بائی دا وے یہ جو انہوں نے جواب دیا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن کشمیر کے اوپر نہیں تھا، کویسچن دوسرا تھا، لیکن انہوں نے خود کشمیر کا ذکر کیا اس وقت۔ جی، اور میرے خیال میں یہ بڑی اہم چینج ہے، اس لیے کہ بش ایڈمنسٹریشن کے دوران جو پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ٹورڈ ساؤتھ ایشیا، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو اپنا براڈ اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کیا، اور دونوں ممالک کی طرف انڈیا اور پاکستان کی طرف ایک بائی لیٹرل پالیسی اپنی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں جو مسئلہ کشمیر تھا اس کو پس پش ڈال دیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان جو ہے اپنی پالیسیز کو انڈو سینٹرک نہ رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان کو انٹرنلی چینج کیا جائے، اور یہ بڑی خطرناک کوشش تھی۔ اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان ایک بہت بڑی گلف کریٹ کر دی ہے، اور انسٹیبلٹی کی طرف ملک جا رہا ہے۔ تو یہ خاصا ڈینجرس ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ایک ہمارے پاکستان کے کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں۔ بیگ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام صاحب۔ بیگ صاحب آج پاکستان میں بھی اسی طرح اوباما صاحب کی جیت کو دیکھا جا رہا ہے جس طرح پوری دنیا میں ہر ملک میں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، آپ دنیا میں بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کیا امپیکٹ پڑے گا اوباما کی ون کا پاکستان US ریلیشن شپ کے اوپر؟ اسرار صاحب ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ گئی ہیں، مطلب چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے مسلم ہماری امہ ہو یا پوری دنیا ہو، ایکسپیکٹیشن جب بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اتنی زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ ایک تو میں یہاں پہ ایک چیز بتلاتا ہوں کہ امریکہ کی جو سیاست ہے وہ 2 ایشوز کے گرد گھومتی ہے، ایک ان کی ڈومیسٹک پالیسی ہوتی ہے اور ایک ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے۔ ڈومیسٹک پالیسی میں امریکہ میں ڈیفینیٹلی کچھ چینجز آئیں گی، ٹیکس میں کٹ ہو سکتے ہیں، ہیلتھ کیئر کے ان کے مسئلے، اس میں کچھ ان کو ایڈوانٹیج مل سکتی ہیں، بے روزگاری ہے، مگر اگر ہم فورن پالیسی دیکھتے ہیں وہ فرد واحد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ یہ امریکہ کی ہمیشہ جو پالیسیز ہوتی ہیں بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہیں، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بش کے جانے کے بعد اس کے اندر کوئی یو ٹرن آ جائے گا تو وہ میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ مگر ایک چیز یہ بش کی جو ہار ہوئی ہے اس سے اوباما کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی مین وجہ جو ہے کہ جو انہوں نے ایکسیسو فورس جیسا ابھی آپ کہہ رہے تھے یوز کی ہر جگہ پہ، یہ 2 جنگیں خاص طور پہ عراق کی، افغانستان کی، اور بش صاحب اگر ابھی بھی کچھ عرصے اور رہتے تو آپ دیکھتے کہ اور خون خرابہ اس دنیا میں ہوتا۔ آپ جاتے جاتے انہوں نے شام کے اوپر حملہ کیا، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایران پہ بھی اگر ان کو کچھ اور موقع ملتا تو وہاں پہ بھی مزید مطلب حملے ہوتے اور وہاں پہ بھی مطلب لوگ مرتے۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی پالیسیز چلتی رہیں گی شاید کہ جو پچھلی گورنمنٹ چلا رہی تھی، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز رہیں گی بیگ صاحب؟ سر میرا خیال ہے کہ اس پہ نرمی ضرور آئے گی، کیونکہ یہ ضرور کریں گے کہ پالیسی کو لے کے چلیں گے، مگر ایکسیسو فورس جس طرح ہے کہ اس کو یوز نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے امریکنز بھی تنگ آ گئے ہیں، اور آج امریکہ کی جو معیشت خراب ہوئی ہے اس میں 2 جنگوں کا بہت زیادہ حال ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب وہ چائنا سے بوروئنگ کر رہا ہے۔
تو میرے خیال سے ان سے یہ ہوگا کہ اب وہ اس پہ تھوڑا سا اس طرح بلائنڈلی نہیں کریں گے جیسے بش نے فوراً یہ ڈیسیجن لیا کہ شام پہ حملہ کر دو اور ایران کو تھریٹ کر رہے تھے. تو بدماشی والی پالیسی جو ہے وہ میرے خیال سے نہیں ہوگی. اور آج ان کا جو آنے کا مین وہ ہے اس کے اندر ہاتھ جو ہے وہ کریڈٹ بش کو جاتا ہے, کیونکہ بش کی وجہ سے آج ان کی پارٹی کو اتنی سبقت اٹھانی پڑی ہے اور ان کو اتنی بری طریقے سے ڈیفیٹ ہوئی. ڈیفیٹ ضرور ہوتی مگر جس بری طریقے سے ڈیفیٹ ہوئی ہے پارٹی کو. چلیں بیگ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. بہت شکریہ. اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اوباما کی وکٹری کے حوالے سے, اور جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ وکٹری ہے, بہت بڑا مائل سٹون انہوں نے آج اچیو کیا ہے. دنیا نے بھی ایک ایسا ہسٹری بنتے ہوئے یہ منظر دیکھا ہے کہ جو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب, اس کا تھوڑا سا ہم ذرا لوکل امپیکٹ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی, کیا ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے آنے کے بعد ہمارا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ہمارا جو کلچر ہے, پولیٹیکل کلچر, اس میں کچھ تھوڑے سے کچھ چانسز ہیں تبدیلی کے, بہتری کے؟ یہ ہسٹوریکلی ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم رہی ہے کہ ڈیموکریٹس ہمیشہ پرو انڈیا رہے ہیں اور ریپبلکنز جو ہیں وہ کسی حد تک پرو پاکستان رہے ہیں. لیکن اب اس وقت موجودہ حالات جو ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو بہت کھل کر سامنے آئی ہے کہ بہت واضح طور پر باراک اوباما نے اپنے پاکستان سے متعلق بیانات میں یہ کہا کہ ان کی یہ بڑی پرائیورٹی ہوگی کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک ریجیم جو ہے وہ سٹیبلائز ہو, اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جو ملٹری ایڈ ہے اس کو کم کیا جائے گا اور نان ملٹری ایڈ جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اہم پوائنٹر ہے کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کی حد تک ملٹری کو انکریج نہیں کرے گی کہ وہ پولیٹیکل سفیر کے اندر انٹروین کریں, اور اس کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ میں ان کا رول جو ہے اس کو امریکن ایڈمنسٹریشن شاید بہت زیادہ اتنی اہمیت نہیں دے گی. کچھ اہمیت تو یقیناً لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں جو ہیں, اوباما صاحب کا بھی ایکسپوجر ان پاکستان رہا ہے اور وہ جانتے ہیں اس صورتحال کو. جو بائیڈن جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, وہ بھی انگیج کرتے رہے ہیں پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ اور پاکستان میں بھی آتے رہے ہیں. کیا یہ جو کمبینیشن بنے گا اب دونوں کا, کہ جو کم از کم جس طرح باقی ممالک کے بارے میں امریکنز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کیس میں دے نو آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان پاکستان, کیا یہ فیکٹر کاؤنٹ کرے گا؟ جی, جوزف بائیڈن جو ہیں وہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی ان کا ایک بڑا یعنی ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے اور یہ جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ رینج میں تو یہ پالیسی پاکستان کی طرف بھی اور ساؤتھ ایشیا کی طرف بھی ڈیفینیٹلی چینج ہوگی. یعنی آپ ڈرامیٹک ریورسلز اگر ہم نہ ایکسپیکٹ کریں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی بھی رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرمز جو کنٹورز ہیں چینج کے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ اکمپنی کریں گے. کشمیر کے اوپر آپ کچھ روشنی دیکھتے ہیں؟ جی, کشمیر پہ میرے خیال میں یہ ایک اہم پوائنٹر ہے, کیونکہ جو کشمیری رہنما ہیں واشنگٹن میں, خاص طور پہ غلام نبی فائز صاحب, انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے اوباما کے سٹیٹمنٹس کو, اور انڈین کمیونٹی جو ہے اس نے بڑے اینگر کا اظہار کیا ہے اس چیز پر کہ سینیٹر اوباما نے کشمیر کے بارے میں اتنی واضح بات کیوں کی. لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک اس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں انڈیا پاکستان کے بارے میں وہ کمپلیکیٹ ہوتے چلے گئے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اوباما صاحب اپنی پوزیشنز چینج کرتے رہے ہیں, اور اگر انہوں نے یہ کہہ کہ پھر پوزیشن چینج کر لی تو میرا خیال ہے کہ اس میں خطرے کی بات موجود ہے. یہ چیز جو ہے نا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشن کا ایلیمنٹ ضرور ہے. کوشن کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کشمیر والے سٹیٹمنٹ کو بھی غور سے پڑھیں تو اس کے اندر بار بار اس چیز کا اظہار ضرور موجود ہے
کہ پاکستان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا ایک تھریٹ ہے. تو ہوتا ہمیشہ یہ آیا ہے کہ جب یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے چاہے وہ کتنے بھی عزم کے ساتھ سامنے آتی ہے، لیکن جب وہ انڈیا کی سٹبرنس یا انڈیا کی ایک سخت سٹینڈ کشمیر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے کو تو ایک سائڈ پہ رہنے دیں. بہرحال آپ دوستی کا اور کمپوزٹ ڈائیلاگ کا اور پیس پروسیس کا عمل جو ہے اور تجارت کا عمل اس کو آپ جاری رکھیں تو وہ بیک برنر پہ کشمیر کا ایشو چلا جاتا ہے. مختصراً آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایران کے ساتھ انگیج کریں گے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ایک انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ کی پالیسی جو ہے وہ سارے ایڈورسریز کے بارے میں بھی چلی جائے گی، اور میرے خیال میں عین امکان ہے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا مومنٹم ہے وہ بھی مزید پیس جنریٹ ہو اس میں. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عین امکان ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی پالیسی میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ایوالو ہو امریکہ اور پاکستان کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات جو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک قسم کے ایک کانفلکٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو اس صورت میں ہمیں توقع ضرور کرنی چاہیے کہ جنوری تک ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. بے شک آپ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی چینج نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی بہتری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں بیٹر انڈرسٹینڈنگ اور لارجر انٹرسٹ میں کہ ڈیموکریسی کو پاکستان میں بھی فلرش کرنا چاہیے. ٹھیک. اور پاکستان میں اگر ڈیموکریسی فلرش کرتی ہے تو حالات بہتر ہوں گے، اور یہ کہ پاکستان ایک سینٹرل فیکٹر ہے ٹورڈ سٹیبلائزیشن ان افغانستان. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے، اور آپ کا جو ایک آپٹمزم ہے اس پہ اللہ کرے کہ عملی طور پر بھی کچھ کام ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن ناظرین یہاں پہ میں آخر میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ جو 1963 کی اگست کی آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ جو مارٹن لوتھر کنگ کی ہے، 20th سینچری کی سب سے بڑی اسپیچ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے دس نیشن ول رائز اپ اینڈ لیو آؤٹ دا ٹرو میننگز آف اٹس کریڈ. اینڈ دا کریڈ واز we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. Let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men, white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, I wish yahan pe Muslims ka bhi wo daal lete, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. یہ ان کے ورڈ سے ہسٹورک سپیچ کے ناظرین، اور یہ میں نے اس لیے آپ کو سنائی کہ آج اس سپیچ کا جو ایک پرتو ہے وہ نظر آیا ہے. ان کا جو ڈریم تھا دیٹ ہیز کم ٹرو ٹوڈے ان دا یو ایس، اور اللہ کرے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے اور اچھی نوید لے کر آئے، اور جو معاملات دنیا میں اس وقت بہت بری حد تک خراب کر دیے گئے تھے پچھلی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ ختم ہو سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتو مائے پیشا تو دانی حساب کم و بیشا. مجھے اسراء کسانوں کو جمعۃ المبارک کے روز تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.